جی تو یاسمین طاہر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ابھی یاسمین آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ نصرت فتح علی خان کو بہت چھوٹی ایج میں انہوں نے دیکھا. اچھا فادر کے ساتھ آیا کرتے ہیں. اچھا کہاں؟ وہ قوال تھے ادھر فیصل آباد کے. جی جی جی. اس زمانے میں لائل پور کہلاتا ہاں جی تھا. بالکل بالکل. تو وہ ان کے ساتھ آیا کرتے تھے، اور پھر رفتہ رفتہ میں نے دیکھا کہ کچھ تانے وغیرہ وہ بھی لینے لگے. تو میں بڑی حیرت ہوتی، اتنا سا بچہ یہ تان وغیرہ بھی لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اچھا. اور پھر رفتہ 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 پھر وہ باہر گئے، اور باہر جا کے پھر آپ کو پتا ہے کہ جو مقام انہوں نے حاصل کیا. بالکل بالکل ایک دم سے بہت زیادہ. اچھا تو ریڈیو پہ تو آپ کی اپیئرنس ہو گئی بہت پہلے، یعنی پارٹیشن سے پہلے، تو اس میں اس وقت تو بچوں کے پروگرام میں آپ کی شرکت ہوتی تھی. جی. اچھا بعد میں ریڈیو کے ساتھ جو آپ کا باقاعدہ کام کرنا ہے وہ کب سے آغاز ہوتا ہے؟ میں نے جب اپنی تعلیم ختم کی، میں نے انگریزی ادب میں ایم اے پاس کیا. اچھا. اور اس سے اگلے دن جس دن میں نے امتحان آخری پرچے کا دیا تو مجھے ریڈیو ہی سے ایک ملازمت کی آفر ہوئی. اور وہ آواز کی نہیں تھی، وہ لکھنے لکھانے کی تھی، اور اس کو پبلسٹی آفیسر کہتے تھے کہ روز پروگرامز کی میٹنگ میں بیٹھنا، دیکھنا کون سا پروگرام ہے، کس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، پھر اس پہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن دے کے مختلف اخباروں کو بھیجنا، پھر اخبار میں چھپتا تھا. تو لوگ اس وقت پہ وہ خاص پروگرام سن لیا کرتے تھے. اچھا. لیکن آواز میری پہلے ریڈیو والے مانوس تھے. پھر رفتہ رفتہ کوئی نہیں آیا، اچھا بھی آپ بیٹھ جائیں، اچھا وہ نہیں آیا، اچھا آپ یہ کریں، اچھا یہ نہیں آیا آپ وہ. اچھا. اور میں بھی اس انتظار میں رہتی تھی کہ کب کوئی نہیں آئے گا اور کب میں جاؤں گی. یعنی آپ کی دعائیں پوری بھی ہوتی جاتی تھی ساتھ ساتھ. سوچتی تھی نہ ہی آئے تو اچھا ہے کہ نہیں کرتی رہتی. اس میں ویسٹرن میوزک بھی کیا، اس میں اپنے دوسرے اردو کے پروگرام بھی کیے، اور رفتہ 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 میرا عشق جو ہے نا ریڈیو سے وہ بڑھتا چلا گیا. ایک عجیب لگاؤ. میرا اوڑھنا بچھونا جسے کہتے ہیں وہ ریڈیو سے وابستہ ہو گیا، اور میرے مزاج کے مطابق تھا. پتہ نہیں، عجیب سی بات ہے، تھوڑی سی شرمیلی بھی ہوں میں. تھی بہت سیلف کانشیس بہت تھی کہ میں نظر نہ آؤں کسی کو. اچھا. تو وہ ریڈیو مجھے وہ چیز فراہم کرتا تھا کہ میں نظر نہیں آ رہی ہوں اور آواز جا رہی ہے. اور آواز کے بارے میں میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ آواز کچھ بڑی بھاری بھاری سی ہے، اور یہ کیا لوگوں کو اچھی ہوگی، مطلب اس میں کوئی اتنی مجھے لگتا تھا کہ اتنی اٹریکشن نہیں ہے. اچھا یہ بھی تو ہے نا کہ اپنی آواز تقریباً اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ ان کو اچھی نہیں لگتی. لیکن ہمارے یہاں ریڈیو پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آواز کو ذرا، اور بھی میری ساتھی اناؤنسرز وغیرہ ذرا بھیج کے کرتی تھیں، تو وہ مجھے نہیں آتا تھا کرنا، اور وہ لوگ کرتے تھے. اچھا. میں کہتی تھی اتنی بھاری سی آواز بیس میں بول رہی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ پھر یہی بیس والی آواز ہی لوگوں کو اچھی لگنی شروع ہو گئی. اصل میں اگر آپ کوئی بھی چیز دیانتداری اور دلچسپی اور شوق سے اور لگن سے کریں نا، تو وہ چیز چاہے بری بھی ہو اچھی لگنے لگتی ہے. آپ نے ایم اے انگلش کیا جی، لیکن آپ کی اردو بہت شست. یعنی ابھی آپ نے انگریزی ادب میں ایم اے کہا، ایک بھی ابھی تک انگلش میں آپ نے کوئی نہیں. یہ جو پیورٹی ہے بہت. کچھ میرے گھر کا بھی ماحول، میرے والد بہت اردو دان تھے. جی. میری والدہ بھی، ہم لوگ گھر میں انگریزی نہیں بولا کرتے تو اردو ہی. اور اردو بھی میرے والد بہت اس کی نوک پلک دیکھا کرتے تھے. جیسے ایک عام فقرہ ہے کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو میں نے وہاں جانا ہے صحیح نہیں ہے، مجھے وہاں جانا ہے. تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکتے رہتے تھے، ہم سمجھتے جاتے تھے. تو اس لیے کوئی تھوڑا سا ہوا. اور پھر میں جب ساترنگ کر رہی تھی تو وہ ایک عوامی پروگرام تھا. جی. اور اس کا میں نے کانسیپٹ یہ بنا لیا تھا کہ کوئی بھی گھر، آپ کسی طبقے کا بھی گھر دیکھ لیں، ماحول صبح کا ایک ہی ہوتا ہے. صحیح. اخبار بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو اسکول جانا ہے، عین وقت پہ کتاب نہیں مل رہی ہے، کوئی فلاں چیز کہیں رکھ دی وہ نہیں مل رہی ہے، اچھا گاڑی ہے یا موٹر بائک ہے تو چابی کہیں رات کو رکھ دی تھی، خدا معلوم کہاں چلی گئی. اب عین وقت پہ چائے بننی، آئے ہے دودھ تو ہے، دودھ نہیں مل، دودھ ہے تو پھٹ گیا، دودھ والا آیا نہیں. اب کیا، چینی تو ہے ہی نہیں، آئے ہے رات کو کیوں نہیں منگوا لی تھی چینی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہی چیزیں تو ذرا مختلف گھرانوں کو میں ان سے یوں مخاطب ہوتی تھی جیسے میں ان کے ساتھ ہوں. تو انہیں لگتا تھا کہ یہ تو عورت ہمارے گھر میں رہتی ہے. اور کبھی کسی کو کہہ دیا ہے کتنا اچھا رنگ آج آپ نے پہنا ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہیں آپ، اور ماشاء اللہ آپ بھی بہت اچھے رہے، ٹائی کا رنگ اچھا ہے آپ کا آج. تو اس طرح سے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ رہتی ہے.
تو ان کو مجھ سے پتہ نہیں کیا یہ سسٹم کیسے چلا، ایک لگاؤ سا ہو گیا. زبردست. مجھے بھی بڑا مزہ، میں بھی ان میں سے ہی اپنے آپ کو انہی کا ایک حصہ سمجھتی. پھر خط آتے تھے، اس سے بھی ذرا پتہ چلتا تھا کون کس قسم کے گھرانے سے آتا ہے.